بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک دعائے فضل اور رحمت کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، لیکن کسی بھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کھانا موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو ہی فضل اور رحمت کا مالک ہے۔ ابھی دعا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بھنی ہوئی بکری بطور تحفہ پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اور ہم رحمت کے منتظر ہیں۔ اس حدیث مبارک میں ہماری تربیت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے فضل اور رحمت کی دعا کی جائے تو وہ خاص کرم فرما کر حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ صحابی نے عرض کی، اب تو آپ کی دعا کی برکت سے رزق مل گیا، اگر آئندہ کبھی ایسی صورتحال ہو تو کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک منت کی اقسام۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النذر نذران فما کان من نذر فی طاعت اللہ فذلک للہ وفیہ الوفاء وما کان من نذر فی معصیت اللہ فذلک للشیطان ولا وفاء فیہ ویکفرہ ما یکفر الیمین۔ منت کی دو قسمیں ہیں۔ جو منت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسے پورا کرنا واجب ہے، اور جو منت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو وہ شیطان کے سبب سے ہے، اسے پورا کرنا یعنی جائز نہیں، اور کفارہ کی طرح اس کا کفارہ ادا کرے۔ اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ جائز اور نیک کام کی منت مانی ہو تو اسے پورا کرنا واجب ہے، اگر ناجائز کام کی نظر مانی ہو تو اسے پورا کرنا ممنوع ہے، اور اس صورت میں کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یعنی بجائے کھانا کھلانے کہ صدقہ فطر کی مقدار رقم یا اناج بھی دے سکتے ہیں، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ اگر دونوں میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو مسلسل 3 دن روزے رکھے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک مصیبت والے شخص کو دیکھ کر پڑھنے والی دعا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مشکل کشا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی آزمائش میں مبتلا یا بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو زندگی بھر اس آزمائش یعنی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری یعنی مصیبت سے بچایا جس میں تو مبتلا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے اس دعا کی برکات بیان کرتے ہوئے فرمایا، جن جن امراض کے مریضوں، جن جن بلاؤں کے مبتلاؤں کو دیکھ کر میں نے اسے پڑھا، بحمدہ تعالی آج تک ان سے محفوظ ہوں اور بعونہ تعالی ہمیشہ محفوظ رہوں گا۔ یہ ہدایت بھی فرمائی، 3 بیماریوں کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے: زکام، خارش اور آشوب چشم۔ نیز بیمار کو دیکھ کر یہ دعا اس انداز سے پڑھی جائے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک نماز فجر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم رکھو اور صبح کا قرآن یعنی نماز فجر قائم رکھو، یقیناً صبح کے قرآن یعنی نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور قرآن فجر سے نماز فجر مراد ہے۔ ارشاد خدا بندی میں نماز فجر کی فضیلت بھی بیان ہوئی کہ اس وقت رات دن کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ رات کے فرشتوں کی واپسی اور دن کے فرشتوں کی آمد کا وقت ہے، لہذا تمام نمازوں خصوصاً نماز فجر کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک حلال کمائی نبیوں کی سنت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، یعنی نبوت، کتاب اور دیگر فضائل اور کمالات سے نوازا۔ اے پہاڑوں اور پرندوں، اس کے ساتھ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا، اور آپ آگ اور اوزار کے بغیر جو چاہتے اس سے بنا لیتے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ کو نہ پہچانے، اور جب کوئی ملتا اور آپ کو نہ پہچانتا تو اس سے دریافت کرتے، داؤد کیسا شخص ہے؟ وہ شخص آپ کی تعریف کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سوال کیا تو فرشتہ نے کہا، داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، اے کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ پوچھا وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا وہ اپنا اور اہل و عیال کا خرچ بیت المال یعنی شاہی خزانے سے لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے جس سے آپ اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ آپ ہر روز ایک زرہ بناتے تھے
اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ فرماتے اور مساکین پر صدقہ بھی کرتے۔ ثابت ہوا کہ محنت سے حلال کمانا تمام نبیوں علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا کسی پیشہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک دور سے مسجد جانے کی فضیلت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ مکانات خالی ہوئے۔ انصار کے قبیلہ بنو سلمہ نے مسجد شریف کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم، اے بنی سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشان قدم یعنی نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشان قدم لکھے جاتے ہیں۔ حدیث مبارک سے سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کا گھر مسجد سے دور ہو تو مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اسے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے پر قریب رہنے والوں سے زیادہ ثواب ملے گا کہ جتنے قدم چل کر جائے گا اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک عذاب قبر کی شدت۔ حضرت ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسلط علی الکافر فی قبرہ تسعۃ وتسعون تنینا تنہشہ وتلدغہ حتی تقوم الساعۃ فلو ان تنینا منہا نفخت فی الارض ما انبتت خضرا۔ کافر پر اس کی قبر میں 99 بڑے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک نوچتے اور ڈستے رہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک سانپ بھی زمین میں پھونک مارے تو زمین کبھی سبزہ نہ اگائے۔ اس حدیث مبارک میں کافروں کے لیے عذاب قبر کی شدت بیان کی گئی کہ ان پر 99 بڑے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں اور وہ اس قدر زہریلے اور خطرناک ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک زمین پر پھونک دے تو زمین کبھی سبزہ نہ اگائے۔ کافروں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہر قسم کے افکار، نظریات، اقوال اور افعال سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت یہاں کے لوگ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے، اور ایک ایسا شخص بھی تھا
جس نے چیزیں لینے اور دینے کے لیے دو الگ الگ پیمانے رکھے ہوئے تھے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو عدل کا حکم دیا گیا، حکم الہی پر عمل اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان تربیت سے اہل مدینہ سب سے بڑھ کر ناپ تول میں عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن گئے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک مریض اور مسافر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا کرم۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر کتب لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا۔ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر پہ جائے اور اس وجہ سے نفلی عبادات چھوٹ جائیں تو حالت صحت اور اقامت کی طرح اس کی نفلی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ کے وسیع کرم اور بے انتہا رحمت کا بیان ہے کہ بندہ مومن پابندی کے ساتھ کوئی نیک عمل کرتا ہو، پھر بیماری، معذوری، بڑھاپے یا سفر کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نیکی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک عالم اور طالب علم کی شان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما وإلہ وعالم او متعلم۔ سنو، دنیا ملعون ہے، یعنی رحمت خدا بندی سے دور ہے، ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور، عالم اور طالب علم کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اس حدیث مبارک میں دنیا کو مذموم یعنی قابل مذمت قرار دیا گیا۔ دنیا سے وہ امور مراد ہیں جو ذکر الہی سے غافل کر دیں، جو کام عبادت یا کسی بھی نیکی کا ذریعہ بنے، مثلاً کسب حلال، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھانا پینا وغیرہ، ایسے تمام افعال امور آخرت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ امور کے ضمن میں عالم اور متعلم کا ذکر بھی ہو گیا، پھر خصوصی طور پر الگ سے ذکر کر کے علماء اور طلباء کی شان کو واضح کیا گیا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک باطل پرستوں کی پیروی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان کفار سے کہا جائے اللہ کے نازل کردہ پر چلو تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔
اس آیت کریمہ میں کافروں کی مذمت کی گئی کہ جب انہیں ایمان کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے، حالانکہ ان کے باپ دادا عقل اور ہدایت سے محروم تھے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ غلط رسم و رواج اور باطل نظریات میں بڑوں کی تقلید حرام ہے، جبکہ فقہی مسائل میں کسی امام مجتہد کی تقلید لازم ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک والدین سے وفات کے بعد حسن سلوک۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ بنی سلمہ کے ایک شخص نے حاضر ہو کر دریافت کیا، میرے والدین کے وصال کے بعد ان سے حسن سلوک کی کوئی صورت باقی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہودہما واکرام صدیقہما وصلۃ الرحم الذی لا رحم لک الا من قبلہما۔ ہاں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کا احترام اور ان رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا جن سے والدین کے ذریعے رشتہ داری ہے۔ والدین کی حیات میں ان کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے۔ ایسے ہی ماں باپ دونوں یا کسی ایک کی وفات کے بعد ان سے اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اس حدیث مبارک میں بعد از وفات حسن سلوک کی متعدد صورتیں بیان ہوئیں۔ ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہنا، ان کی وصیتوں یا وعدوں کو پورا کرنا، ان کے تعلق والے اور رشتہ داروں مثلاً چاچا، تایا، پھپھو، ماموں اور خالہ سے صلہ رحمی کرنا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جمعے کے آداب۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ جو مسلمان جمعہ کے دن سر دھوئے اور غسل کرے، پھر جمعہ کے لیے جلد جائے، پیدل چلے، سوار نہ ہو، امام کے قریب بیٹھے، خطبہ سنے اور بیکار بات کام نہ کرے، تو اسے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے نفلی روزوں اور قیام کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث مبارک میں آداب کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی فضیلت بیان ہوئی کہ جو مسلمان اچھی طرح غسل کرے، پیدل چل کر جلد حاضر ہو، اگرچہ سوار ہو کر جانا بھی جائز ہے، خطیب کے قریب بیٹھے، توجہ اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے اور کسی کو اذیت نہ دے، تو اسے 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا ہمیں اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنی چاہیے اور خطبہ کے ذریعے دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال تقوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا انقلب الی اہلی فاجد التمرۃ ساقطۃ علی فراشی فارفعها لآکلها ثم اخشی ان تکون صدقۃ فالقیها۔ میں اپنے گھر جاتا ہوں، بستر پر کھجور پڑی ملتی ہے تو میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں، پھر اس اندیشہ سے رکھ دیتا ہوں کہ وہ صدقہ کی نہ ہو۔ اس حدیث مبارک سے متعدد باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بنی ہاشم کے لیے صدقہ حلال نہیں۔ نمبر 2، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اس قدر اعلیٰ تھا کہ شبہ والی چیز سے بھی پرہیز فرماتے۔ رزق، کھانے پینے والی چیزوں کا احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 4، کھانے پینے کی معمولی چیز ملے، اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو تو اسے استعمال میں لانا جائز ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں کی فضیلت۔ حضرت ابو بکر نفیع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکون الحامس فتہلک۔ معلم یعنی دین علم سکھانے والے بن جاؤ، یا طالب علم یعنی سیکھنے والے بن جاؤ، یا علمی باتیں سننے والے یا اہل علم سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ پانچویں یعنی علم دین اور اہل علم سے نفرت اور بغض رکھنے والے نہ بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حدیث مبارک میں علم دین اور علماء اور طلباء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے علم شرع سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دی گئی۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ دینی علوم، اہل علم اور دینی مدارس سے نفرت اور ان کے خلاف سازشیں کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک درود پاک کی فضیلت۔ حضرت رویفہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی محمد وقال اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت وجبت لہ شفاعتی۔ جو مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، مثلا یوں کہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور یہ پڑھے، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنے حضور قرب خاص والی مسند مقام محمود عطا فرما، تو اس کے لیے میری خاص شفاعت لازم ہو جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کئی اقسام ہیں۔ ایک شفاعت سب اہل ایمان کے لیے ہے، اور شفاعت کی ایک خاص قسم بعض امتیوں کے لیے ہے، جس کی برکت سے بلندی درجات اور دیگر اعزازات حاصل ہوں گے۔ اس حدیث مبارک میں یہی خاص شفاعت مراد ہے۔ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے دیگر الفاظ کے ساتھ ساتھ
کبھی اس انداز سے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔